فیاض صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے؟ یہ 100 لارج سکیل فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، کئی ملز بند ہو چکی ہیں، ایکسپورٹس ہماری پچھلے 2 سالوں سے مسلسل گر رہی ہیں. تو یہ آئی پی پی ہی ایک بنیادی فیکٹر ہے جو اس وقت انرجی ٹیرف ہے بڑھتا ہوا، وہی آپ لوگوں کی اس لیے اس وقت سب سے مشکل بنا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں اگر میں یہ کہوں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از آئی پی پی، دا ایگریمنٹ وتھ آئی پی پی. دیکھیں آپ کی جو کاسٹ ہے، جو ایکسپورٹ کی آپ کی کاسٹ ہے، ہماری فائنینشیل کاسٹ جو ہماری ریجن میں سب سے ہائی ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے ہماری انرجی کاسٹ جو ہے یا ہماری انرجی پرائسز جو ہیں وہ ریجن میں ہماری سب سے ہائی ہیں. تو ہماری جو بھی پروڈکٹ کاسٹ آف پروڈکٹ ہوگی وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہے. اور آئی پی پیز کے جو جہاں تک ایگریمنٹس کا تعلق ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس میں کون سے قسم کے یہ ایگریمنٹس ہیں کہ اگر ہماری 45,000 میگا واٹ جو ہے وہ جنریشن ہو رہی ہے ہماری الیکٹرسٹی اور صرف 23,000 میگا واٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائن میں آتی ہے، اور اگر اس کی زیادہ اگر ہم اس کو بڑھانا چاہیں تو ان کے پاس اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو زیادہ ٹرانسمٹ لائن میں لے کر آئیں. اور جو باقی جو بجلی ضائع ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کنزیومر کیپیسٹی چارجز کی مد میں اس کو بھرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو نہ تو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا سکتا ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ وہ سولر انرجی. تو فیاض صاحب اس کا مطلب جن ادوار میں یہ معاہدے ہوئے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے جو دور تھے اور جن ٹرمز پر یہ معاہدے ہوئے وہ ٹرمز ہی غلط تھیں چونکہ اس وقت اگلے 10 12 15 20 سال کے بعد کا نہیں سوچا گیا. نہیں، میرا خیال میں یہ معاہدے ہو نہیں سکتے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یہ والا معاہدہ ہو جائے کہ آپ وہ چیز ہمیں دیں گے ہی نہیں، ہمیں وہ چیز پائپ لائن میں دیں گے ہی نہیں اور ہم اس کی پیمنٹ کریں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ہم آئی پی پیز کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، دے آر آلسو ویل ریپوٹیڈ آرگنائزیشن، اور وہ جو ہیں اگر ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ اگر وہ چیز ہم لوگ اگر کوئی چیز ایک پائپ لائن میں ہم دے ہی نہیں رہے وہ چیز، یا اگر اس چیز کا ملک کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل یہ نہیں. اب تو یہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا فیاض صاحب اس نقصان کو کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، اور ہر ایک عام آدمی اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے. تو کیا یہ کرمنل ایکٹ میں پھر آتا ہے جن لوگوں نے یہ معاہدے کیا، کیا ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ چونکہ آپ کا بھی جو چیمبر آف کامرس ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ان معاہدوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہوا؟ کوئی حکومت دیکھیں ہمارے سامنے تو یہ کبھی ایگریمنٹس آئی نہیں کہ ایکچوئل ایگریمنٹس ہیں کیا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ان ایگریمنٹ کو ریویو کریں یا ان ایگریمنٹس کو ایون آئی پی پی کے ساتھ ہی بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریویو کریں اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آلٹرنیٹ انرجی سے فائدہ اٹھاتی ہے. ہم اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ جی ہم نے جو کیپیسٹی چارجز دینے یا جو ان کی ہماری الیکٹرسٹی جنریٹ ہو رہی ہے ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس قسم کا جو ایگریمنٹ ہے ہمیں اس کو ریویو کرنا ہوگا. تو فیاض صاحب اس سے پہلے معاہدے کرتے ہوئے کیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کو نہیں اعتماد میں لیا جاتا تھا؟ بزنس کمیونٹی یا جو انڈسٹریلسٹ ہیں کیا ان کی رضامندی کے بغیر یہ معاہدے کیے ہیں ساری حکومتوں نے؟ نہیں سر، یہ اس مرتبہ تو جو پورا بجٹ بنایا گیا ہے اس میں ہمیں نہیں اعتماد میں لیا گیا. جو اکنامی پالیسی بنائی گئی ہیں وہ اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ تو پھر آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ہمیں تو بالکل بھی اس میں اعتماد میں نہیں دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.